بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں 12 اکتوبر کے حوالے سے۔ آج 12 اکتوبر ہے۔ 12 اکتوبر کے حوالے سے 12 اکتوبر 99 وہ سال تھا اور وہ دن تھا جس دن کے نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور فوج نے ٹیک اوور کیا۔ یہ واقعہ میں نے قریب سے دیکھا کیونکہ میں اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھا، لیفٹیننٹ جنرل تھا اور ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پہ فائز تھا، اور بہت ساری چیزیں میرے نظر کے سامنے ہو رہی تھی۔ قبل اس کے کہ اس دن کے واقعات کی بات کروں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں۔ کارگل کے واقعات کا آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کارگل کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے بعد اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے جنرل مشرف اور نواز شریف کے درمیان، اور اختلافات ان چیزوں پہ تھے جو کہ جنرل مشرف کہتے تھے کہ میں نے پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں، ان سے بات چیت کر کے ان کو آن بورڈ دے کے تو یہ کام کیا ہے، جبکہ پرائم منسٹر نواز شریف اس وقت جو پرائم منسٹر تھے وہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر اختلافات تھے جو کہ بعد میں بل کلنٹن سے جا کے ملاقات کی پرائم منسٹر نے، اور اس کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی اس پہ بھی اختلافات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا رویہ کچھ ایسا تھا کہ وہ لگتا یوں تھا کہ وہ شاید دل سے اس آپریشن کے ساتھ نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ اس دوران، جنگ کے دوران بھی وہ ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے، جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ کیوں رابطہ تھا جبکہ ایک جنگ جاری ہے۔ پھر اس سے بھی پیچھے تھوڑا چلے جائیں تو جو آرمی میں ایک بے چینی تھی، اور وہ اس حوالے سے تھی جو نواز شریف صاحب مختلف وقتوں پہ قدم اٹھاتے رہے۔ یہ وہی دور تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جسٹس سجاد علی شاہ کو گھر بھجوایا، ایک بغاوت کرا کے سپریم کورٹ میں پیسہ لگا کے، فاروق لغاری صدر تھے ان کو گھر بھجوایا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت تھے ان کو برطرف کیا، ان سے استعفیٰ لیا۔ پدر پہ ایسے واقعات تھے جن سے کہ لگتا یوں تھا کہ نواز شریف صاحب کو اختیار مل گیا ہے اور اب وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرنے کے لیے ہر حربہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے ایک شریعت بل وہ بھی پاس کروانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی، اور اس بل کے ذریعے انہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر کے تو ملک کا سربراہ بننا تھا۔ یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ جب اختلافات کارگل کے معاملے میں ہوئے تو پھر یہ پتہ چلا کہ وہ جنرل مشرف کو برطرف کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل مشرف کے ساتھ مجھے جو انفارمیشن جنرل مشرف نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ان کے گھر پہ کھانے پہ بیٹھے تھے، ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، غالباً چودھری نثار بھی تھے اور شہباز شریف بھی، اور جنرل مشرف نے وارن کیا تھا کہ اس طرح کی اگر کوئی حرکت کی مجھے برطرف کرنے کی، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جنرل جہانگیر کرامت نہیں کہ استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا، میں اس چیز کو ریزسٹ کروں گا۔ سو ایک وارننگ پہلے سے موجود تھی۔ کافی ساری ٹینشن تھی دونوں کے درمیان، اور اس وقت سننے میں آیا کہ دونوں طرف سے ٹیلی فون ٹیپنگ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ
اگر جنرل مشرف کی کوئی بات چیت کے بارے میں نواز شریف باخبر تھے تو دوسری طرف جنرل مشرف کو بھی سب پتہ تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس دوران میں یہ بھی پتہ چلا کہ میاں شریف جو نواز شریف کے والد تھے، انہوں نے بھی جنرل مشرف کو کھانے پہ انوائٹ کیا اور کہا کہ آپ چیف ہیں اور ہم قطعاً آپ کو ہٹانا نہیں چاہتے، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے۔ نتیجہ یہ کہ جنرل مشرف کسی حد تک مطمئن ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ خالی تھا، اور وہ بھی جنرل مشرف کو سونپ دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل مشرف کے پاس 2 عہدے آ گئے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا۔ اس سے جنرل مشرف کو یہ غالباً جنرل مشرف کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا، کیونکہ جنرل مشرف کو اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو ہٹانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اور اب انہوں نے ان کو دوسرا عہدہ بھی دے دیا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف کا، لہٰذا اس کا مطلب یہی ہوا کہ اب وہ ایک پراعتماد طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت جنرل مشرف کے آفس میں ہی تھا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے ٹیلی فون کر کے نواز شریف کا شکریہ ادا کیا، اور باتوں سے مجھے یوں لگا کہ اب معاملات حل ہو گئے، نارمل ہو گئے۔ جنرل مشرف اس اثناء میں اسی وجہ سے ملک سے باہر نہیں جا رہے تھے کہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کو چیئرمین کا عہدہ بھی دے دیا گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے سری لنکا کا دورہ، جو کہ کافی پہلے سے پلان تھا اور وہ لٹکا ہوا تھا، اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو جنرل مشرف نے اس پہ دورے پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں جنرل افتخار شاہ تھے، میں تھا، اور جنرل عزیز جو اس وقت سی جی ایس تھے۔ انہوں نے کافی تفصیل سے جنرل مشرف نے بات کی کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی، اور اسٹیبلٹی اسی گورنمنٹ کے ذریعے جو نواز شریف کی گورنمنٹ ہے، اسی کے ذریعے لانے کے لیے ہمیں اس گورنمنٹ کی مدد کرنی ہے، اور ہمیں جس ایریے میں اس سے پہلے بھی انہوں نے مانیٹرنگ ٹیمز وغیرہ بابڈا ادھر ادھر بھیجی ہوئی تھی جس میں آرمی آفسر شامل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہر فیلڈ میں گورنمنٹ کی مدد کرتے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط ہوں اور ملک جو ہے وہ مسائل سے باہر آ سکے۔ مسائل اس لیے تھے کہ اس وقت نیوکلیر ایکسپلوژن کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے سینکشنز لگی ہوئی تھیں، اکانومی کا برا حال تھا۔ چنانچہ جنرل مشرف نے اس زمانے میں بھی یہ کام کیا ہوا تھا کہ حکم دیا ہوا تھا راولپنڈی میں ٹروپس کو اور لاہور وغیرہ میں کہ چونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے، تو جتنے بھی مسافر باہر سے آتے ہیں وہ بجائے منی چینجرز کو ڈالرز دیں، ہمارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں اور ان سے ڈالرز لے کے تو حکومت کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ اس طرح حکومت کی مدد کی جاتی تھی کہ ڈالر جمع کر کے تو حکومت کو دیے جاتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل مشرف نے جب یہ فیصلہ کیا جانے کا سری لنکا، تو وہاں پہ پھر بیٹھ کے ہم نے اچھی طرح اس کے بعد یعنی جنرل مشرف جو ٹاسک دے گئے، وہ 2-1 دن کی محنت کے ساتھ ایک کمپریہنسو پلان تیار کی گئی، ایک رپورٹ تیار کی گئی جس میں تجزیہ دیا کہ کن کن شعبوں میں ہم مدد کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی، تاکہ وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط ہوں اور وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں۔ چنانچہ وہ پلان بنا کے تو جنرل مشرف کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ آئیں تو ان کے سامنے رکھیں، ان کی اپروول ہو اور پھر وہ پرائم منسٹر کو دے دیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی یہ واقعہ ہو گیا کہ جنرل مشرف کی برطرفی کا قصہ ہے۔ اب اس کی کہانی یہ ہے کہ میں 12 تاریخ کو شام کے وقت اپنے گھر پہ تھا، کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے، ان سے فارغ ہوا۔ اس دوران میں 1-2 دفعہ کالیں آئی، لیکن میں نے کہا یہ گیسٹ سے فارغ ہو کے تو بات کرتا ہوں۔ جیسے فارغ ہوا تو جنرل محمود کی مجھے کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اور جنرل عزیز ہم دونوں یہیں ٹینس کورٹ کے پاس کھڑے ہیں، وہ غالباً ٹینس کھیل رہے تھے شام کو، اور نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کو برطرف کر دیا ہے،
جنرل ضیاء الدین بٹ کو اپوائنٹ کر دیا چیف، لیکن یہ درست نہیں ہوا کیونکہ جنرل مشرف سفر پہ تھے، وہ سری لنکا سے چلے ہیں، جہاز ان کا ہوا میں ہے اور یہ اس طرح کی حرکت انہوں نے کی ہے، لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں اور یہ کام روکیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ ہم فوری طور پہ آپریشن روم جا رہے ہیں، جی ایچ کیو جائیں گے، آپریشن روم کھولیں گے اور وہاں سے باقی سب لوگوں کو آرڈرز کنوے کرنا شروع کریں گے۔ 111 بریگیڈ کو موو کر دیا گیا، ان کو حکم مل گیا کہ جا کے آپ پرائم منسٹر ہاؤس کا محاصرہ کر لیں، اور لازماً سب کو ریسٹ بھی کرنا تھا جو لوگ وہاں پہ تھے۔ میں نے اس اثناء میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رنگ کر کے بڑی کوشش کی کہ جنرل ضیاء الدین سے میری بات ہو جائے، لیکن وہ نہ ہو سکی کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ٹیلی فون لگاتار بزی مل رہا تھا۔ اسی اثناء میں ٹیلی ویژن کے اوپر لگاتار اعلان ہو رہا تھا کہ جنرل مشرف کو برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کو ضیاء الدین بٹ کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ چل رہی تھی اس وقت، اور پھر اس کے ساتھ مختلف طرف سے آرڈرز آنے شروع ہو گئے۔ جنرل فیض جیلانی جو کہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے، میرے ہی سٹاف میں تھے، انہوں نے مجھے رنگ کر کے بتایا کہ جنرل ضیاء الدین کا ٹیلی فون آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کل 10 بجے میں آ کے کمانڈ ٹیک اوور کروں گا آرمی کی، جی ایچ کیو آؤں گا اور آپ ٹیک اوور کرنے کی جو بھی رسومات ہیں اس کو پلان کر لیں اور ارینج کر لیں۔ تو میں نے جنرل فیض کو روکا کہ فی الحال نہ کریں، کیونکہ جو مجھے خبر ملی ہے وہ یہ ہے جنرل محمود کی وساطت سے کہ ایک کو کر دیا گیا ہے اور اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسی کی روشنی میں ہوگا، جنرل مشرف بھی آ جائیں۔ چنانچہ ٹیلی ویژن اسٹیشن وغیرہ کا جب گھیراؤ ہوا تو پتہ چلا کہ خبر بند کرا دی گئی ہے اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کا پہ ٹروپس نے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوتا رہا جو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں کچھ چیزیں پتہ چلیں، لیکن میں خود اس کا یعنی شاہد نہیں تھا۔ اس کے بعد کراچی سے پھر رات کو ٹیلی فون آیا، کیونکہ یہ ٹیک اوور تو ہو گیا۔ جنرل مشرف کی کال آئی مجھے اور انہوں نے کہا کہ صبح کل 11:30 بجے میں کراچی سے اسلام آباد پہنچ جاؤں گا اور آ کے یہاں پہ میٹنگ کرنی ہے، ہم نے طے کرنا ہے کہ آگے کیا کیا جائے۔ سو ٹیک اوور ہو چکا تھا۔ رات کو کراچی سے ہی 12 بجے جنرل مشرف نے تقریر کی جس میں انہوں نے اپنے غالباً 8 پوائنٹ تھے جو کہ جن کا ذکر کیا۔ نیکسٹ ڈے صبح کو 12 بجے کانفرنس ہوئی، کیونکہ جنرل مشرف پہنچے، تھوڑا لیٹ پہنچے، اور کانفرنس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئیں۔ وہاں ایک تو یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ جو 8 پوائنٹ تھے ان میں کرپشن والا پوائنٹ نہیں ہے، سو 9 پوائنٹ کیے جائیں۔ پھر دوبارہ تقریر ہوئی اسی دن یا اس سے اگلے دن، قوم کو ڈسک کیا گیا، اس میں 9 پوائنٹ تھے، اور وہاں پہ یہ بھی تھوڑا سی ڈسکشن ہوئی کہ آگے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس سارے سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ میں نے جنرل مشرف کو اس وقت مشورہ دیا کہ ہمیں 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن کروا کے تو جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں ان کے حوالے یہ حکومت کر دینی چاہیے۔ جنرل مشرف چپ رہے، سنا انہوں نے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ جنرل محمود اور جنرل عزیز وہ اس بات پہ خوش نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی 6 مہینے میں تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم جتنے لمبے وقت کے لیے انوالو رہیں گے اس میں خرابیاں ہمارے لیے بھی ہوں گی، ہماری پروفیشنل کمپیٹنس کم ہوگی، کیونکہ ٹروپس آفیسرز وہ سول مینجمنٹ کی طرف کئی لوگ مصروف ہو جائیں گے، تو ہم اپنے پروفیشن کو جو پرفیکٹ کر کے رکھا ہوا اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا
کہ اگر بہت ساری ڈیلنگ ہم نے سول سیکٹر میں جا کے کی تو اس سے آرمی میں کرپشن آ جائے گی، جو کہ بڑی ڈینجرس ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا نقطہ میرا یہ تھا کہ یہ کچھ وقت کی بات ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے رہیں گے، سیاستدان ساری عمر سیاست کرتا ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور وہ وقت دور نہیں جس دن وہ لوگ جو آج مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں وہ بھی مل جائیں گے، اور یہ سب سیاستدان مل کے آپ کے خلاف احتجاج کریں گے، جو کہ مناسب نہیں اور بہت ہی ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اگر آرمی اور پولیٹیکل پارٹیز کی کنفرنٹیشن شروع ہو جائے، جو بعد میں ہوئی۔ لیکن غالباً کثرت رائے سے میری تجویز کو مسترد کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد معاملات چلتے رہے۔ وہاں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ شریف الدین پیرزادہ ان کو بھی بلایا جائے، عزیز منشی تھے ایک اس زمانے کے بہت بڑے وکیل، یہ سب کراچی میں تھے، ان لوگ، ان کو یہاں بلوایا جائے، اور چونکہ یہ لیگل ڈپارٹمنٹ بھی میرے ہی ماتحت آتا تھا تو یہ ٹاسک ملا کہ ان سے بات چیت کر کے تو آگے رائے عمل طے کیا جائے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو نیچرلی سسپینڈڈ تھا۔ تو اس طرح وہ سلسلہ آگے چلا، اور یوں جو کہ ایک نظام جو موجود تھا نواز شریف صاحب کا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی جو منمانیاں کر رہے تھے اس سے تباہی تھی۔ سارے اس قصے میں جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تو یہ ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ملٹری ٹیک اوور نہیں ہونا چاہیے، فوج کو اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن ہر دفعہ جب فوج آئی اور یہ قصہ ہوا تو اس وقت کے جو حالات تھے، جو سیاستدانوں نے جو اس وقت مسائل پیدا کیے ہوئے تھے، اس سے سیاستدانوں نے کبھی کچھ نہیں سیکھا۔ کیوں نہیں کہ سیاستدان سوچیں، بیٹھیں کہ یہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے آرمی کو انٹرفیئر کرنا پڑا، ان کی انٹرونشن ہوئی، تاکہ آئندہ یہ نہ دہرایا جائے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا، اور اب بھی حالات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، اور اسی طرح ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جہاں پھر کل کو ایک انٹرونشن ہو سکتی ہے جو مناسب نہیں ہوگی۔ ہم اس کو ہر حالت میں تو اس کو انکریج نہیں کرتا کہ ایسی کوئی چیز ہو، لیکن سیاستدانوں کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے۔ میرے نقطہ نگاہ سے جب تک سیاستدان اپنے رویے نہیں بدلتے، جب تک وہ اپنی ذات سے ہٹ کے ملک کے بارے میں نہیں سوچتے، جب تک وہ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے ملک کے لیے نہیں کچھ کرتے، جب تک یہ کرپشن اور کھانے پینے کا قصہ نہیں رکتا، ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور ایسے واقعات ہونے کے چانسز موجود رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔